قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، تم فرماؤ، حبیب کی زبان سے کروایا جا رہا ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دیتا ہے، خوب ڈھیل دیتا ہے۔ آج ان کو ڈھیل ملی ہے ان کو، حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، یہاں تک کہ وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا تو عذاب یا قیامت وہ نہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ یہاں تک ان کو ڈھیل دیتا ہے، یا تو ان پہ پھر اچانک عذاب آتا ہے، یا عذاب نہیں رکھا اللہ نے تو پھر ان پہ قیامت برپا کی جائے گی، پھر قیامت بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کون بری حالت میں ہے، کون بری جگہ پہ ہے۔ آج تو تم مسلمانوں کو بول رہے ہو نا، تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو۔ انڈین کافر حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کو نوٹس دے رہی ہے، دنیا کی ایجنسیوں کو، اخبار کی نیوز رپورٹروں کو نوٹس دے دیا کہ جاؤ انڈیا سے نکل جاؤ، اب ہم مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے ہیں، اور تم یو این او کے اندر بیٹھے ہوئے یہ سارا کا سارا تماشا کروا رہے ہو، ہندوستان کے نہتے مسلمانوں پر انڈین ظالم و جابر فوج کے ذریعے حملے کروا رہے ہو، ان کی پولیس کے ذریعے حملے کروا رہے ہو، قتل کروا رہے ہو، آج تم بدمعاشی کر رہے ہو۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یا تو تمہیں دنیا میں عذاب دے گا، یا تم پر جب قیامت قائم کرے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کون برے مکان میں ہے۔ وہ اضعف جندن، اور کس کا لشکر کمزور ہے، کس کی فوج کمزور ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ اب اللہ کے سامنے تمہاری فوجیں، تمہاری بحری بیڑے، تمہارے ایٹم بم اور نائٹروجن بم اور ہائیڈروجن بم کیا کام آئیں گے وہاں پر؟ پھر ان کو گھسیٹ کے لے کے لایا جائے گا، پھر ان کو پتہ چلے گا آج طاقتور کون ہے۔ اور مومن کی کیا شان ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت جو ہے جب آئے گی تو پنج کلیان ہوگی، ان کے اعضائے وضو ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے چودھری کا چاند چمکتا ہے، پوری امتوں کے اندر سب سے الگ شان ہوگی، پھر پتہ چلے گا کون عزت والا، کون اچھے مکان والا ہے۔ آج تم باتیں کرتے ہو تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہو، تم ہو تھرڈ کلاس۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ہدا، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ہدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ہدایت میں اضافہ فرما دے گا جنہوں نے ہدایت پائی۔ یعنی جو مومن ہے تو دنیا کی زندگی میں بھی قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے بڑھاتا رہتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی رہتی ہے، ایک درجہ بڑھ جاتا ہے، جب اس درجے میں پڑھتا ہے پھر وہاں پہ اسٹیبل ہوتا ہے، پھر اگلا درجہ بڑھ جاتا ہے، پھر اگلا درجہ بڑھ جاتا ہے، پھر اگلا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ خدا کے قرب کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک دنیا کے اندر بھی مومن کے درجات اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی مومنوں کو اور ہدایت ہو جائے گی۔ مسلمان تو پہلے ہی ہدایت پہ تھے، لیکن جب اللہ کا وہ نظام دیکھ لیں گے کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اور سب کچھ ہو گیا جو اس کا وعدہ کیا گیا تھا، آج کفار جو ذلیل و رسوا ہو کر یہاں پہ موجود ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جائے گا، مومنوں کا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تیرے رب کے یہاں پر سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلا انجام ہے۔ تو اس سے مراد باقی رہنے والی چیزیں کون سی؟ ایمان ہے اور نیک اعمال ہے، کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دین کے نام پہ کرتے ہیں، تو یہ ہے باقیات صالحات۔ اور کفار کے پاس جو کچھ ہے وہ سب یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ بلکہ کفار اگر کوئی نیکی بھی کرتے ہیں، کہ ان میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کافی مطلب کہ نرم دل ہوتے ہیں اور بڑے انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کتوں کو جو ہے چن چن کے بچا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کتوں کی حفاظت کی جائے، اور ہمارے یہاں کے جو ان کے کتے ہیں حکمران، ان کو انہوں نے پیسے دے دیے ہیں کہ جاؤ تمہارے یہاں کے کتوں کو تم پرورش کرو، اور مسلمانوں کو کاٹتے ہیں تو کاٹنے دو، تمہارے پاس کتے کی ویکسین تو ختم ہو گئی ہے، لیکن کتوں کو تم ختم مت کرنا، اور انہی کے حکم پہ عمل کر کے کتوں کو مارنے کی مہم ختم کر دی گئی۔ ان کے پالتو کتوں نے اب ہمارے یہاں کے آوارہ کتوں کو پالنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کو کاٹنے دو۔ بڑے بڑے شہر ہیں
لاڑکانہ تک میں بھی ایک ٹائم میں جو ویکسین نہیں تھی کتے کے کاٹنے کی، مختلف شہروں میں ویکسین نہیں ملتی، تو یہ دیکھیں، تو ان کے پاس جو کچھ ہے اللہ فرماتا ہے ختم ہو جائے گا. یہ جتنی نیکیاں کر رہے ہیں دنیا میں ان کو بدلہ دے دیا جائے گا، اور دنیا اچھی کر دی جائے گی اور سہولت کر دی جائے گی، سارے کے سارے معاملات ان کے لیے کر دی جائیں گے. اور مومن کی دنیا تھوڑی سخت ہے کیونکہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن مومن جو اعمال کر رہا ہے یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح فرمائی تھی تو ام المومنین سے ارشاد فرمایا، آئے عائشہ کچھ بچہ کچھ ہے کھانے کے لیے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا صدقہ کر دی، صرف ایک دستی بچی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہی ضائع ہوگی، باقی سب محفوظ ہو گیا. جو بندہ کھاتا اپنے لیے خرچ کرتا وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں دیتا وہ باقی ہوتا ہے. اس لیے فرمایا وہ باقیات صالحات، اچھی باقی رہنے والی چیزیں ہیں.